چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ وہ کون سی مشکلات ہیں جن کا ادراک بے حد ضروری ہے، جس کے بغیر ہمارا عمل نامکمل اور ہماری سوچ کجی کا شکار ہو سکتی ہے۔ دل و نگاہ کی مسلمانی کے لیے ہمیں کلمہ لا الہ کی گہرائیوں میں جانا پڑے گا، اور اس سے پہلے ان ارکان اسلام کا جائزہ بھی لینا پڑے گا جو کلمے کے فرض کو دوسرے فرائض سے بلند کرتی ہے، جس سے ذرا بر انحراف ہمیں گمراہیوں کے سمندر میں دھکیل سکتا ہے۔ 5 ارکان اسلام یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ پر عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر ہم ان ارکان اسلام پر غور کریں تو کچھ فرائض ایسے ہیں جن کی بجا آوری مخصوص حالات سے منسلک ہے۔ مثلاً ادائیگی زکوٰۃ کے لیے نصاب اور حج کے لیے استطاعت کا ہونا ضروری ہے۔ روزہ کے لیے معذوری اور مخصوص حالات میں رعایت کی گنجائش ہے، اگرچہ عام معافی نہ ہے۔ اسی طرح نماز کے لیے مخصوص ایام میں معافی ہے۔ صرف ایک رکن ایسا ہے جس کے لیے نہ صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، نہ صاحب استطاعت ہونا لازم، نہ مخصوص حالات میں معافی، نہ سفر میں قصر۔ یہ فرض ہے شرک سے مبرا اطاعت رب، جس میں ذرا برابر آمیزش بھی اللہ کو منظور نہیں۔ وہ لا شریک ہے، لیکن جب اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک بنا لیا جائے تو اسے منظور نہیں۔ وہ دینے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ کسی اور کو بھی دینے والا تسلیم کر لیا جائے تو اسے قبول نہیں۔ وہ مددگار ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور سے بھی مدد طلب کی جائے تو اس کی ناراضگی کا ٹھکانہ نہیں رہتا، اور یہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا ورنہ ملامت زدہ رہ جائے گا اور بے یار و مددگار بیٹھا رہے گا۔ کلمہ لا الہ اور دراصل اعتراف ہے اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں، اور کوئی ایسی ہستی نہیں جس سے استعانت لی جا سکے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مستحق وہی ہے، ایک ہے جو خالق کائنات ہے، رب السماوات ہے، اور یہی لا الہ کا مفہوم ہے جس کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو اس زبانی اقرار کے ساتھ ہی ہم اسلام کے حصار میں داخل ہو جاتے ہیں، جس میں داخلے کے بعد ہمارا ہر عمل اس کے حکم میں تابع ہو جاتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب اور اس سے مدد کا خواہ ہوتا ہے، لیکن جب ہمارے عمل میں غیر اللہ کی رضا بھی داخل ہو جائے تو پھر یقیناً ہمارا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود کو پکارے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم۔ عملی زندگی میں جب کوئی انسان اللہ سے رشتہ توڑ کر کسی دوسرے کو اللہ کا شریک بنا لیتا ہے اور اسے مدد کا طلبگار ہوتا ہے، اس سے حاجت روائی کی امید رکھتا ہے، تو دراصل غیر محسوس طور پر شرک کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔
اسے پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ گمراہی کی طرف چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ کو یہ کب گوارا ہے کہ کوئی اس کی ذات کے علاوہ دوسرے کو پکارے؟ پکار سننے والا تو وہی ہے، بقیہ سب تو اس کی نفی ہیں۔ سمیع و بصیر، حی و قیوم تو صرف اللہ ہے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دانستہ یا دانستہ نادانستہ طور پر، چھپے یا ظاہر طور پر، محسوس یا غیر محسوس طور پر شرک سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اس لا شریک کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنائیں، کیونکہ ایمان میں شرک کی ذرا بر آمیزش بھی اللہ کو گوارا نہیں۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ عمل صالح میں جب غیر اللہ کی رضا کا دخل ہو جائے تو اس کے اعمال ضائع ہو جانے میں کوئی شک نہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے اسے بچنے کے لیے سختی سے منع کیا ہے کہ اللہ کے ہاں بس شرک کی بخشش نہیں، اور اس کے سوا سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کلمہ ہماری سلامتی کا حصار ہے، اور اس حصار میں ہم اس وقت تک محفوظ رہیں گے جب تک شرک سے بچتے رہیں گے۔ قرآن حکیم میں شرک اور انکار شرک سے متعلق 200 کے قریب آیات ہیں، اور 128 کے قریب وہ آیات ہیں جو ہمیں توحید کا درس دیتی ہیں، جن کا مختصر ذکر افہام دین اور شرک سے بچنے میں ہماری مدد کر سکتی ہے۔ مثلا ارشاد باری تعالیٰ ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہے۔ جب وہ صدا دے گا تو اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کر دیں گے۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی مدد پاری انہیں قدرت حاصل ہے۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ پس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ کی حقیقت، اس کی بادشاہت، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک عرش بزرگ کا، اور کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو معبود پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اس کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے، اور بذا میں خود یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ بس شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا
اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ توحید یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کو پکارا جائے، کیونکہ وہ پکارنے والے کی پکار سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ اس آدمی سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو ایسے شخص کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دیتا بلکہ اس کی دعا سے غافل ہے۔ اگر ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر بلا شک عمل کریں گے تو یہ ذریعہ نجات ہے، اور اگر اس میں شرک کے آمیزش سے عمل کریں گے تو یقیناً تباہی ہمارا انجام ہوگا، اور یہ انجام وہ ہے جسے سوچ کر انسان لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے کہ می گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک دانستہ، شرک نادانستہ، شرک جلی، شرک خفی، محسوس یا غیر محسوس شرک سے بچا کر محفوظ رکھے، اور اس کلمے کو ہمارے ایمان کے لیے حصار دین بنا دے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔